السلام علیکم ویورز، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِن اور سے الناسی لوگ، من جو یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم اور دن پر، الآخر آخرت، وما ہم اور وہ نہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ چال بازی نہیں کرتے، بلکہ بجز اپنی ذات کے وہ خود اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی اس چال بازی کا انجام بد خود ہی اپنے ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض۔ اس مرض میں ان کی بد اعتقادی اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنا اور ہر وقت اپنا کفر ظاہر ہونے جانے کی فکر و خلجان سب داخل ہے۔ مسلمانوں کی ترقی سے ان کا مرض حسد اور بڑھنا واضح ہے، اور ان کے لیے سزا دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ مت فساد کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ ان کی دو رخی روش ہے، جب فتنے فساد واقع ہونے لگے اور کسی خیر خواہ نے فرمائش کی کہ ایسی کارروائی موجب فساد ہوا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں یہ اپنے آپ کو بجائے مفسد کے مصلح بتاتے ہیں، یعنی اپنے فساد ہی کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، یعنی وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کی جہالت اور غباوت کا بیان ہے کہ اپنے عیب ہی کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے دوسری جہالت کا بیان ہے کہ دوسروں کے ہنر کو یعنی ایمان خالص کو عیب اور حقیر سمجھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں یہ بیوقوف۔ یاد رکھو کہ بے شک یہی ہے بیوقوف، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے ہیں، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں تو اپنے شریر سرداروں کے پاس بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کیا کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ورنہ ہم تو تمہارے ہم مشرب ہیں۔ آگے ان کے استہزاء کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگرداں ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جائیں اور جرم میں سنگین ہو جائے، اور اس وقت اچانک پکڑ لیے جائیں گے۔ اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے، یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ نہ ہوا کہ ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، کچھ دیکھتے بالتے نہ ہوں۔ تو جس طرح یہ شخص اور ان کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اسی طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں جا پھنسے، اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ کان زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئی، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہوگی کہ گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ سو اب یہ رجوع نہ ہوں گے کہ ان کے حواس حق کو دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل نہ رہی۔ یہ مثال تو ان منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں کہ کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا۔ آگے منافقین کے اس گروہ کی مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے کہ کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، اس میں اندھیری بھی ہے اور رعد برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کڑک کے سبب اندیشہ موت سے،
اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بنائی ان سے لے لی جائے۔ جہاں ان کو ذرا بجلی کی چمک ہوئی تو ان کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وہ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور آنکھ سب سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو جس طرح یہ لوگ بھی کبھی طوفان بعد دوبارہ میں کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد منافقین کا ہے۔ چھوٹ ایک گھناؤنی چیز ہے۔ یہاں منافقین کے قول آمنا باللہ والیوم الآخر میں غور کیجئے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنی دانش میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ دعویٰ ایمان کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ایمان برسول کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی کافر فاسق ہو جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات ہے، ان کا دعویٰ ایمان باللہ والیوم الآخر پر قرآنی اصطلاح کے خلاف ہونے کی وجہ سے نتیجتاً جھوٹ ثابت ہوا۔ نیکسٹ آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو ہوا، اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن مجید کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس میں ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کو ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا ماندانہ انکار کرتے تھے۔ ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہ تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق بیان ہوا ہے کہ ایسے لوگ بعض ایسے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اور اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں ان کے دعویٰ ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کا دعویٰ محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ سے دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ فریب سے بالا تر ہیں۔ ان کے رسول اور مومنین بھی اللہ کی وجہ سے ہر دھوکہ فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا و آخرت میں انہیں خود پر پڑتا ہے۔ انبیاء اولیاء کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ آیت مذکورہ میں منافقین کا ایک حال یہ بتلایا گیا کہ یخادعون اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کا قصد رکھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دے سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینے کے قصد شنیع حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں اس کو اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کی طرف سے بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسا اللہ شانہ کی شان میں گستاخی کرنا جرم ہے۔ نیکسٹ آیت ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم پر زیادہ کیا ان کو، بڑھایا ان کو، اللہ نے مرضاً بیماری میں، اور لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک المناک ہے، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔
تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں نفسیاتی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے، جو نفسی انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض اخلاق انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے، اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے، دنیا کی اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہ ہونا، یہ دوسری دنائیت ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدغہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے۔ شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے۔ یہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب یہی کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے، اور ہر وقت ان کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا وبال۔ آیت مذکورہ میں منافقین کے عذاب الیم کی وجہ بما کانوا یکذبون یعنی ان کے جھوٹ بولنے کا قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے کفر اور نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں بھی بڑے جرائم تھے، مگر عذاب علیم کا سبب ان کا جھوٹ بولنے کا قرار دیا گیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت اس کا اصلی جرم تھا۔ اسی بری عادت ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا تھا، اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ نفاق و کفر کی بڑی ہوئی ہے، مگر ان کی سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ارشاد فرمایا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ صدق اللہ العظیم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔